بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. جوائنٹ فیملی ہمارا ایک ٹریڈیشنل سیٹ اپ ہے. اچھا لگتا ہے لکھنے میں، اس پہ کتابیں لکھنے، اس پہ پی ایچ ڈی کر لیں، لیکن ہم کبھی بھی کھلے دل سے کسی فورم میں بیٹھ کے اس کے پلسز اور مائنسز کو ڈسکس نہیں کرتے. جب بھی ایسا موقع آتا ہے ہم فوراً ہمیں بوڑھے ماں اور باپ ان کے حقوق یاد آ جاتے ہیں. اوکے، کوئی حرج نہیں ہے، ان کے حقوق ہیں، مگر اگر کچھ چیزوں کو ڈی شیپ ہوتے، ڈس گریس ہوتے اور اس کے بعد برباد ہوتے ہم دیکھتے آ رہے ہوں اور اس کا حل نہ سوچتے ہوں، تو اب سوچئے کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے. خاندان ٹوٹ جاتے اور اس کے بعد ایک دوسرے کی شکل دیکھنے میں بھی لوگ تیار نہیں ہوتے. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اتنی بری کیفیت سے پہلے، یعنی جب وہ ٹوٹ کے تڑک کر کے والی سے پہلے ہی دیکھ لیا جائے کہ احترام بھی باقی رہے، محبت بھی باقی رہے، کیئر بھی باقی رہے. ہم بیٹیوں کو بھی تو اپنے ہاتھوں رخصت کر کے دوسرے گھر میں پہنچاتے ہیں اور ہمارے ہی گھر کی ایکسٹینشن وہاں چلی جاتی ہے. یعنی بیشتر کیسز میں بیٹیاں، ان کے بچے، ان کے میاں اسی گھر کا حصہ ہوتے ہیں. شادی بیاہ پہ آتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، اچھا وقت گزرتا ہے، ان کے لیے باقاعدہ تقریبات الگ سے سجائی جاتی. ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کے بیٹے بڑے ہو رہے ہوں اور گھر تنگ ہو رہا ہو، اور گھر سے زیادہ دل تنگ ہو رہا ہو، بلکہ کبھی کبھی تو سنگ ہو جاتا ہے، مطلب پتھر جیسا بن جاتا ہے. ایک بچہ آپ کو عزیز لگتا ہے چونکہ وہ کما رہا ہوتا ہے، یا کبھی کبھی زیادہ مہربان ہوتا ہے، تو دوسرا بچہ، اس کی بیوی، اس کے بچے، تیسرا اس کی بیوی، اس کے بچے. خوش قسمت گھر ہے وہ جہاں ایمیکیبلی، صلح صفائی سے لوگ رہتے ہیں. پر وہاں بھی یاد رکھیے گا، آپ کا بیٹا آپ کا خون ہے، آپ سے جڑا ہوا ہے. اس کی سپیس زندگی کی اتنی سی ہے، پر جو اس کی فیملی بن گئی ہے، اس کے بچے ہو گئے، اس کی بیوی ہو گئی، وہ انہوں نے گناہ کیا ہے کوئی ایک ہی کمرے میں تڑے رہیں جیسے مرغیاں تاڑی ہوتی ہیں. وہ دوسرے کمرے میں جا کے، ذرا تھوڑے تھوڑے تو کمرے ہوتے ہیں، یعنی اگر پورشن بھی آپ ایک دوسرے بچے کو دے دیں پھر بھی زندگی تھوڑی سی سپیس والی ہو جاتی ہے. یہ مجھے کیوں یاد آیا کہ ٹی کے اعجاز سر، مجھے 22 سال ہو گئے جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے، بچے بھی جوان ہو گئے، گھر کے سارے کام کاج میں آج بھی کرتی ہوں، مگر میں بری کی بری ہوں. نہ وہاں میری کوئی عزت ہے اور نہ ہی وہاں میری کوئی جگہ. جب گھر میں مہمان آتے ہیں تو میں بلائی جاتی ہوں، جب کوئی چلے جاتے ہیں تو اس کو بھی بودر نہیں کرتے کہ مجھے مل کے جائے. اچھا، یہ جو والی کیفیت ہے یہ گھر کی بڑی عورتوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر اس موقع پہ جب مہمان جانے والے ہوں وہ روکیں کہ فلاں کو بلا لو، فلاں کو بلا لو. اچھا، جس کو پروٹوکول دلوانا ہو یا عزت دلوانی ہو کہ شی از امپورٹنٹ، اس کو کیا جاتا ہے. اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے اور اپنے میاں کے ہاتھ بٹائی کے لیے میں سلائی بھی کرتی ہوں. یہ سارا ٹبر کا ٹبر مجھ سے فری کرانے کے چکر میں رہتا ہے. میں ترستی ہوں کہ اتنی محنت اور مشقت کے بعد چند منٹ اچھے گزر جائیں، میری زندگی بے سکون اور میرے شب و روز خوشی سے خالی ہیں. میرا موضوع ضرور ڈسکس کیجئے اور مجھے بھی بتائیے کہ مجھ جیسی عورتیں خوشی کے لمحوں کے لیے کیا کریں. بیٹا، میرے رب نے آپ کو خوشی کے لمحے تو عطا کیے، آپ کی اولاد. ایسی ساری خواتین جو بہو رہ رہ کے تنگ آ جاتی ہیں اور گھر کے کام کر کے، تو میرا خیال ہے 10-12 سال کے بعد تو روڑی کی بھی سنی جاتی ہے، وہ بھی زیادہ پروڈکٹیو ہو جاتی ہے، اس کی بھی پرائس بڑی، ابھی تو اس کی اتنی پرائس ہوتی ہے. تو یہ جو بے بسی والی زندگی ہے، کام تو آتی ضرور ہے. ساس سسر جتنے بھی ظالم ہوں یا جوائنٹ فیملی جتنی بھی تگڑی ہو،
ایک دن تو اس کی اینٹیں نیچے سے ہل جاتی ہیں، پھر یہ جوائنٹ فیملی نہیں رہتی۔ عام طور پہ عقل مند باپ اور ماں ہو تو اپنی زندگی میں بچوں کو ان کا حصہ بھی دے دیتے ہیں، ان کو الگ بھی کر دیتے ہیں اور آپس میں ملنے جلنے کے قابل بھی رکھتے ہیں۔ اگر ان کے جانے کے بعد ہی فیصلہ ہونا ہے تو اس گھر سے جو جائے گا اس کے بعد آپس میں ان کا ملنا جلنا نہیں رہے گا، یعنی جوائنٹ فیملی ٹوٹنے کی وہ جو دراڑیں پڑتی ہیں خاندان میں، وہ اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے ان کو جبرن باندھ کے رکھا ہوا تھا۔ اب وہ رشتہ نہیں رہا تو محبت بھی باقی نہیں رہی، نہ اس میں احسان کا رشتہ رہے گا، نہ لحاظ کا رشتہ رہتا ہے، پھر صرف ڈیمانڈ کا رشتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز میں سے اتنا اتنا کیا جائے۔ جوائنٹ فیملی جب تک فیض دے بہت اچھی ہے، جب تک یہ سایہ دار ہو بہت اچھی ہے، جب تک یہ آپ کے بچوں کے لیے لونگ ہو بہت اچھی ہے، مگر عقل یہ کہتی ہے کہ جیسے جیسے آپ کے بچے بیاہتے جائیں تو انہیں ایک ہی گھونسلے میں نہ رکھیں۔ اگر گھر بڑا ہے تو ان کا کچن بھی الگ کریں، ان کا پورشن ہے، ایک کمرہ بنا دیں، ایک کا کے برآمدہ بنا دیں، ایک کا سٹور بنا دیجئے، باقی چیزیں آہستہ آہستہ۔ اور اپنی ہر بہو کو جو بھی گھر میں آئے شادی کے ہفتے 10 دن کے بعد اس کا کچن الگ کر دیجئے۔ یقین مانیں آپ کے بچوں کے دل آپس میں جڑے رہیں گے۔ خود ساس اور سسر کو دیکھیں، 2 بچے بیاہ ہوئے ہیں تو دونوں کی طرف سے کھانا روز آیا کرے گا رنگ برنگا، آپ مزے سے 2 الگ الگ، یعنی آپ اپنی بیٹی سے پکوانا چاہیں وہ بھی پکوائیں، 2 کھانے وہاں سے بھی تو آئیں گے۔ کچھ چیزوں کو آپ کو عادت ڈالنی چاہیے۔ ہم پہلے صرف میٹھا بھیجتے ہیں تو روٹین کی چیزیں آ سکتی ہیں، اسی طور پہ آپ ان کو اکٹھا رکھیں مگر کام تقسیم کریں۔ ایک ہی غریب کو آپ نوکرانی بنا کے یا سارا کام اس پہ لاد دیں گی، وہ بار برداری کے لیے نہیں آئی، وہ اپنے میاں کی محبت لینے آئی ہے، اس کی کیئر کرنے آئی ہے، اپنے بچوں کو پالنے آئی ہے۔ تو یہ 3 ٹاسک بالکل الگ ہیں۔ جوائنٹ فیملی میں جب ان تینوں ٹاسک کی جگہ کم ہوتی جاتی ہے تو دل پھر سوڑے پڑ جاتے ہیں، دل تنگ ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، اور خاندان پھر بعد میں یہ باقی بچتا نہیں ہے۔ اس طرح کی جو بچیاں ہیں جے کے اعجاز، بیٹا پہلی بات تو یہ کہ اللہ سے آپ اپنے لیے خوشی اور محبت مانگیں۔ دوسرا، اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے اتنی محبت کیجئے کہ وہ آپ پہ واری واری جائیں، وہ آپ کا سارا جو دکھ اور یہ جو بے رغبتی ہے اور یہ جو خوبصورتی کے بنا آپ نے اتنے ماہ و سال گزارے ہیں، اپنے بچوں کی محبت ان سب دکھوں کو پی جاتی ہے، جیسے وہ بلوٹنگ پیپر نہیں ہوتا۔ تیسرا، آپ اپنے آپ کو مصروف تو رکھتے ہو، سڑنا بند کریں، چاہے آپ کماتے ہو، چاہے آرام کرتے ہو یا کام کرتے ہو، اگر تو یہ خوش دلی سے کرتے ہیں تو آپ کو اندر سے بے چینی نہیں ہوتی، انگزائٹی نہیں ہوتی۔ جب آپ کرتے بھی ہو ساتھ کرکر بھی کرو گے تو پھر یہ ساری عمر ایسا آپ کو نہیں کرنا پڑنا۔ اب تک آپ کو چاہیے تھا، مجھے معاف کیجیے اگر نہیں کیا، بیٹیاں اگر بڑی ہو رہی ہوں تو انہیں اپنے ساتھ کام پہ لگاتے ہیں تو آرام سے آپ کا ہاتھ بٹ جاتا ہے۔ جو جوائنٹ فیملی میں اپنے بیٹے ہوتے ہیں، ماؤں کو چاہیے کہ انہیں بھی اپنے ساتھ انگیج کریں، ورنہ وہ بڑے ہوتے ہوتے پھر آپ کے نہیں رہتے، چونکہ آپ نے کبھی نہ اپنے دکھ سکھ میں ان کو شریک کیا، نہ اپنے ساتھ کام کاج میں شریک کیا۔ کرنا چاہیے۔ یوں یہ جو جوائنٹ فیملی ہے جب تک ہے اس کو چلائیے۔ ابھی اب نعرے مارنے لگ جاؤ گے تو پھر آپ کے خلاف مزید محاذ بن جائے گا اور آپ کو برا بھلا کہا جائے گا۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔